अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं और आज ऐलान कर दिया है कि वो लोगों को जेल भरो तहरीक के लिए तैयार कर रहे हैं। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च को अपनी तहरीक का महज एक हिस्सा करार दे रहे हैं और आज शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट को हैंडलर्स का नाम देकर बराह रास्त ललकार दिया है। लेकिन इसी दौरान आज उनकी दो मजीद ऑडियो लीक्स भी सामने आ गई हैं। एक ऑडियो साइफर और बैरूनी साजिश से मुताल्लिक है, जिसके हवाले से पहले भी दो ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं और इमरान खान ने उनकी तरदीद भी नहीं की है। पहली ऑडियो में इमरान खान कह रहे थे कि हमें साइफर के मामले पर खेलना है और इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान कह रहे थे कि साइफर से मुताल्लिक मीटिंग कर लें, मैं उस मीटिंग के अपनी मर्जी के मिनट्स बना दूंगा। जबकि दूसरी ऑडियो में इमरान खान हिदायत दे रहे थे कि अमेरिका का नाम किसी सूरत नहीं लेना है, मैं किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाहता। उसी ऑडियो में असद उमर ने जब इमरान खान से पूछा कि आप जानकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया था कि लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो समझ नहीं आनी है, जल्द से मैं ऐसे ही कहते हैं। और आज जो ऑडियो सामने आई है उसमें असद उमर, शीरी मजारी और इमरान खान साइफर से मुताल्लिक हिकमत अमली बना रहे हैं और इमरान खान कह रहे हैं कि अवाम को मीर जाफर और मीर सादिक का बयानिया स्पून फीड करना है, क्योंकि अवाम के दिमाग इस वक्त जरखेज मैदान बने हुए हैं। एक और चीज़ है, मैं हाइंडसाइट में ये जो हम अब कर रहे हैं ना, ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता 10 दिन पहले इस लेटर का बहुत बड़ा, यानी जो हम सोच रहे हैं ना, इसका सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट चला गया इस लेटर। चाइनीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है, I sent you that yesterday, condemning the US for interfering in our internal affairs. But स्ट्रेटजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है। अब पब्लिक के प्रेशर से we want कि ये संडे को इस तरह का हाई पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके, यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, लोगों को आगे क्या है, माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के, उनको आप फीड कर देंगे। खान जलसों में ये दावा करते हैं कि अवाम का शऊर जाग गया है, उनके वोटर सपोर्टर का शऊर जाग गया है, मगर वो ऑडियो में कह रहे हैं कि इस वक्त जो लोग हैं उनके दिमाग जरखेज मैदान बने हुए हैं और उन्हें ये सारा बयानिया स्पून फीड करना है, मीर जाफर और मीर सादिक का बयानिया स्पून फीड करना है। और आज इससे पहले जो दूसरी ऑडियो सामने आई है उसमें इमरान खान कह रहे हैं कि आपको ये बड़ी गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है, 5 तो मैं खरीद रहा हूँ और उसको कहें कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर दे तो गेम हमारे हाथ में है। आपको ये बड़ी गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है, ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक कि इट इज ओवर, बिकॉज आपको देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, इसमें बड़ी चीजें हो रही है। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 मैसेज दे दिए हैं कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर अक्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीतें, तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क। हकीकत एतमाद से बचने के लिए गालिबन ये बात हो रही है। इमरान कह रहे हैं कि सही गलत की परवाह ना करें, इस हवाले से फिक्र ना करें। इस ऑडियो से मुतालिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने दावा किया है कि ऑडियो जोड़ तोड़ कर बनाई गई। जो ऑडियो आई है उसकी चेपियां जो जोड़ी गई हैं, वो चेपियां भी इतनी बुरी तरीके से जोड़ी गई हैं तो आपको बिल्कुल डिस्टिंक्टली आपको सुनाई देता है कि कहां पे आवाज बदल रही है। 2 लफ्ज इधर से उठाए, 4 लफ्ज उधर से उठाए और उसको जोड़ दिया। गुफ्तगू तो जाहिर होगी, गुफ्तगू तो होगी, लेकिन मुझे बताओ कि वो गुफ्तगू जो है जिसके अंदर मैंने पहले जुमले में एक बात की, 5वें जुमले में मैं बिल्कुल मुख्तलिफ एक बात कर रहा था, आपने 2 लफ्ज इधर से उठाए, 2 लफ्ज उधर से उठाए, तो गुफ्तगू जो आपको सुनाई दे रही है वो गुफ्तगू नहीं हुई, कोई गुफ्तगू हुई, मान लूं कि वो दुरुस्त बात है। तो मुझे ये बताएं कि अगर वो खरीदे हुए थे बंदे तो वो गए किधर? अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी तो वोट डालने के बाद आए क्यों नहीं, वो गए किधर? बकवास बात है बिल्कुल। सारी सूरत हाल में मरीम नवाज ने भी लंदन से बयान जारी किया है और इमरान खान पर तनकीद की।
पहली बार इसकी साजिश नाकाम हुई है और उसकी वजह ये है कि अब ना हाथ हैं, ना आंखें हैं, ना कान हैं। ये पकड़ा भी पहली बार गया है, करता ये हमेशा से यही रहा है। लोगों को कहता रहा कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले बुरे हैं और लोगों को कहता था कि ये शिरक है। अगर ये शिरक है तो सबसे बड़े मुशरिक तो इस लिहाज से खान साहब खुद हुए। ऑडियो लीक्स ने इसके बयानिए का तिया पांचा कर दिया। शैतानी दिमाग आप देखें कि जलसों में खड़ा होकर लोगों को कह रहा है कि लोटों को वोट ना देना, बंद दरवाजे के पीछे क्या कर रहा है कि 5 जो है वो मैंने खरीद लिए और 5 जो है वो और खरीद के लाओ। किसको कह रहा है खरीद के लाओ? वो अल्लाह जाने वो कौन है। कोई नया हाथ, आंखें, कान है और वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो भी जायज़ है करना वो करो। ये सिर्फ और सिर्फ डील के लिए और वो दोबारा से बैसाखियां ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी आप ये कह रहे हैं कि आपने ब्रांड करना है मीर सादिक मीर, अभी हिम्मत नहीं है नाम लेने की। तो मतलब ये है कि अभी हम आपको चांस दे रहे हैं, आप हमारे साथ डील कर लें, आप मुझे दोबारा इक़्तिदार में ले आएँ। अगर आपने इक़्तिदार में नहीं लेके आएंगे तो फिर मैं अगले स्टेप का अनाउंस करूँगा। इस्लामाबाद में कुछ अरसे से एक वीडियो की बातें गर्दिश कर रही हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि उन्होंने वो वीडियो देखी है मगर उनके पास नहीं है। हामिद मीर साहब सीनियर साथी तज़कियाकार कह चुके हैं, वो हमारे प्रोग्राम में ये भी बता चुके हैं कि दीगर लोगों ने भी देखी है। और इमरान खान ने आज अपनी ऑडियो लीक का दिफा करने के बजाय मुस्तकबिल में आने वाली एक मुमकिना वीडियो पर बात की। और आज मियांवाली में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने यह दावा भी कर दिया कि नून लीग ने जाली वीडियो बनाई है, डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई है। मगर जाली वीडियो कैसे बनती है उसकी मिसाल देते हुए उन्होंने नवाज शरीफ की जाली ऑडियो सुनवाई। नून लीग ने और काम किया हुआ, इन्होंने फेक वीडियोस बनाई हुई हैं। इसकी जो माहिर थी झूठों की पीएचडी मरियम, उसने बनाई हुई हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि फेक वीडियो होती क्या, जरा ये एक दफा देख लें। नवाज शरीफ से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो मैं सच कह रहा हूं ना? मेरी बात सुनो भाई, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और लोग जानते हैं नवाज शरीफ अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया। और नहीं मियां नहीं, इमरान ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तेरी नहीं है। फैसला आप दे दो फैसला, सुनाओ फैसला। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। नवाज शरीफ के किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? बस मैं ये आपको बता रहा हूं, इसको कहते हैं डीप फेक, कि नवाज शरीफ खुद ही कह रहा है मैं करप्ट हूं। तो अब ऐसी वीडियो निकलाती हैं, तो ये नून लीग की खासियत है। मैं नून लीग को आज बताना चाह रहा था कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है डीप फेक वीडियो बनाना आजकल। ये हम आप कहें तो हम सबके ऊपर आपके निकाल देंगे। ऑडियो दिखा के, एक एडिटेड ऑडियो दिखा के उन्होंने कहा कि डीप फेक वीडियो बनाना मुश्किल काम नहीं है। आज इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को चैलेंज किया, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को चैलेंज किया कि 2 ऐसे तरीके भी हैं जिसकी अगर मुझे मंजूरी मिल गई तो फिर देख लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं। हमने तहरीक इंसाफ के भी मुतअद्दिद रहनुमाओं को दावत दी, किसी ने जवाब नहीं दिया। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब एक वीडियो का भी वो अब कह रहे हैं कि डीप फेक के जरिए बनाई गई है और वो कोई अब ज़ाहिर इस्लामाबाद में फिर गर्दिश कर रहे हैं कि एक वीडियो भी आ सकती है। अभी तो इमरान खान साहब की ऑडियो आ रही हैं। आप हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वो वीडियो आपने देखी है, वो ऐसी है कि जिस पर बात भी नहीं की जा सकती है, मगर वो आपकी दस्तरस में नहीं है। हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं उन्होंने देखी है, दीगर लोगों ने भी देखी है। वो अब क्या आप इमरान खान साहब कह रहे हैं वो आप लोग बनाते हैं और आप लोगों की भी बनाई जा सकती है कि कोई डीप फेक वीडियो है, क्या अब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? देखें शाहजेब, अगर कोई डीप फेक वीडियो जो है वो बनी है या बनाई गई है या कोई उसे सामने लाएगा तो ये तो बड़ा सीधा मामला है। ये जिन ऑडियो के मतलब ये कह रहा है कि वो फेक हैं, उनका फोरेंसिक ऑडिट करवा लेते हैं, ये करे चैलेंज उन चीज़ों को। ये तीसरी जो है ये ऑडियो वीडियो जो सामने आई है, जिसने इसका जो है वो बैठा दिया है, जिसने इसको एक्सपोज कर दिया है कि ये खुद किस तरह से साजिश करता है और फिर बाद में जो है वो लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाता है। तो अगर ये फेक हैं तो ये सामने आए और कहे कि जी ठीक है, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, खुद करवा ले या हमसे मुतालबा करे, हम करवा देते हैं।
تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو راز صاحب ایسے حکومت خود کیوں نہیں کرا لیتی؟ اگر آپ نے کسی فورم پہ اس کو ثابت کرنا ہے یا کوئی کیس بنانا ہے تو آپ کو خود بھی تو کرانا پڑے گا نا, تاکہ عدالت کے سامنے ایسا ثبوت رکھ سکیں. آپ خود بھی کیا صرف بیانیہ بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں, کرانے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ بالکل ہمیں صرف اپنا جو ہے اس کو ثابت نہیں کرنا, یہ ثابت ہوگا اور ہم اس کی بالکل فرنزک جو ہے وہ کروائیں گے, اور اس معاملے کو جو ہے وہ پوری دیکھیں, یہ ایک یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کسی کا بھی ہر کوئی جو ہے وہ انسان خطا کار ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کسی کا پردہ جو ہے وہ ہر کسی کا رہنا چاہیے, ہر کسی کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے. لیکن جب کوئی آدمی اتنا خود سر ہو جائے, جب ایک آدمی جو ہے وہ اتنا متکبر ہو جائے, جب ایک آدمی جو ہے اس میں فرعونیت آ جائے, تو پھر بعض دفعہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے دنیا کے سامنے, جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سرنگوں کرتا ہے, ایسے لوگوں کی جو ہے وہ پھر ناک جو ہے وہ خاک آلود کرتا ہے کہ وہ لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یہ بندہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو رہا ہے, یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ جناب ضمیر فروشی ہے, یہ جو ہے یہ ایسا کرنا جو ہے یہ شرک ہے. اب خود جو ہے وہ کرتا ہوا جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے وہ جو بیانیہ اس نے بنایا, پوری قوم کو غلام بنایا اور پھر حقیقی آزادی کے لیے جو ہے یہ اوتھ لیتا پھر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درست ہیں ہماری معلومات کے مطابق, اور ان کی فرنزک آڈٹ جو ہے ہم بھی کروانے کو تیار ہیں, اور اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ بھی آئے سامنے اور آ کے جو ہے وہ اس بات ابھی تک انہوں نے ایک ہی آڈیو پر اعتراض کیا ہے کہ اس کو جن کو فرنزک آڈٹ کروایا جائے. عمران خان صاحب نے تو ابھی تک اپنی کسی آڈیو پر اعتراض نہیں اٹھایا. تحریک انصاف کی طرف سے ایک جو آج تیسری آڈیو آئی تھی سائفر سے متعلق نہیں, جس میں وہ بات ہو رہی ہے کہ 5 میں خرید لوں گا, اور وہ اس پہ وہ بات کر رہے ہیں, ظاہر اس میں کچھ جمپس بھی نظر آ رہے ہیں, اس پر وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جوڑ توڑ کر بنائی گئی, اور اس کی دلیل بھی یہ دے رہے ہیں کہ ورنہ پھر کہاں ہیں وہ خریدے گئے لوگ, کیسے عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. نہیں, اسے آپ غور سے سنیں, وہ کہہ رہا ہے کہ 5 میں خرید رہا ہوں, اور وہ 5 جو ہے ان کا تم, وہ جو 5 ہیں ان کا تم بندوبست کر لو, تو پھر ہمارے پاس 10 ہو جائیں گے, اور پھر ہم جو ہے وہ اکثریت میں ہو جائیں گے. تو خریدنے کی کوشش کی, نہیں خریدے گئے, کیونکہ ان کے جو الائز تھے, یہ ان کے الائز جو ہیں وہ ان کو نہ وہ بکنے والے تھے, نہ وہ پہلے بک کے ان کے پاس گئے تھے, نہ وہ کوئی ہمارے پاس کوئی اس طرح سے آئے تھے. وہ انہوں نے ایک اصولی طور پہ فیصلہ کیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ درست نہیں ہے, اور ہم جو سمجھ کے اس کے پاس گئے تھے ہمیں سخت مایوسی ہوئی, اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑا. مگر راز صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کہ وہ کون ہے, کیونکہ اتحادی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ تھے, ان کے جو ناراض اراکین تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ان ٹچ تھے. تو یہ کون تھے 5 جو جنہیں باقاعدہ طور پر خان صاحب خرید چکے تھے یا خرید رہے تھے, اور 5 جن کے انتظام کرنے کا کہہ رہے تھے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کس کس کو آفر آئی, یا نہیں پتا تھا آپ کو, یا ابھی بھی نہیں پتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں بی اے پی کے اور ایم کیو ایم کے جو لوگ جنہوں نے فیصلہ کرنے میں کافی دیر کی, اور وہ کافی عرصہ ان کی آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن جاری رہی. ایم کیو ایم کی ڈسکشن تو یہ جاری تھی کہ وہ ایک, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, سب سے زیادہ جو سیاسی رویہ اگر کسی جماعت نے اپنایا تو وہ ایم کیو ایم تھی. ایم کیو ایم نے کوئی اور مطالبہ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی اور دوسرے جو اربن ایریاز ان کے معاملات پہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ ان شرائط کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے, معاہدہ کرے, اور اس معاہدے کی امپلیمنٹیشن کی گارنٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب دیں. تو اس میں دیر لگ رہی تھی, اور یہ شاید کہہ رہے تھے کہ یعنی اس دوران یہ ان کو اپنی طرف لانے کے لیے کوئی سودے بازی جو ہے وہ میں لگے ہوئے تھے. اسی طرح سے بی اے پی جو ہے ان کے مابین بھی کافی جو ہے وہ بحث چلتی رہی کہ انہوں نے عدم اعتماد کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا, اور شاید پھر بعد میں ان کے سارے ممبر جو ہے وہ متفق بھی نہیں ہو سکے. غالباً 2 ممبر جو تھے وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں آئے.
تو اس دوران میرا خیال ہے کہ یہ آپس میں کوشش کرتے رہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو خرید لیں, کسی کو جو ہے وہ ہم کوئی جو ہے وہ لالچ دے لیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اگر اس نے خریدنے کی کوشش کی, ناکام رہا یا کامیاب ہو جاتا, معاملہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ کیا باتیں کرتا ہے. یعنی جلسے میں لوگوں کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا شعور جو ہے وہ جاگ اٹھا ہے, اور پیچھے سے جو ہے وہ یہ لوگوں لوگوں کے جو ہے وہ ذہنوں کو جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہے میر جعفر اور میر صادق. یعنی کس طرح سے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی اسٹریٹجی کے اوپر چل رہا ہے. وہ سوالات اپنی جگہ اٹھ رہے ہیں, مگر آج آپ نے ایک پریس کانفرنس میں ایک بات کی کہ جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو کوئی اندرونی ایجنسی ان آڈیو لیکس میں ملوث ہے, نہ ہی کوئی بیرونی ایجنسی, کیونکہ ظاہر موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی آڈیوز لیک ہوئی ہیں اور سابق پرائم منسٹر عمران خان کی بھی لیک ہوئی ہیں آڈیوز, اور دونوں کی اس وقت ہوئی ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے. صاحب اگر نہ کوئی ایجنسی پاکستان کی انوالوڈ ہے, نہ بیرونی انوالوڈ ہے, اور آپ نے کہا انڈیویجولز ہیں جو کہ انوالوڈ ہے, تو یہ سویلین ہیں انڈیویجول؟ دیکھیں, میں کیونکہ جس پوزیشن میں ہوں میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت جو ہے وہ اس طرح سے اسپیسیفک تو نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ یہ انڈیویجولز ہیں, اور اس میں جو ہے وہ کوئی پیچھے بھی کوئی ایز سچ جو ہے وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. باقی یہ پریما فشائی ابھی انکوائری سامنے آئی ہے, جب ان ڈیٹیل جو ہے وہ انویسٹیگیشن رپورٹ وزیر اعظم کو پیش ہوگی یا ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے جو کمیٹی میری کنوینرشپ میں کام کر رہی ہے, تو پھر ساری چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. دیکھیں, یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی زیادہ رچ ہو گئی ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں رہا. ایک عام آدمی جو بالکل اپنی پوزیشن حیثیت کے حساب سے کچھ بھی نہ ہو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اور یہ چیزیں ریکارڈ کر سکتا ہے. مگر صاحب یہ جو آڈیو لیکس ہیں کسی کا بھی اس کا سہارا لے کر کرنا جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا کسی میں. مگر کیا ان آڈیو چیزیں جو ہیں یہ آسانی سے ہو سکتی ہیں, اور لوگ جو ہے وہ ایک فیشن کے طور پہ بھی اور پھر پیسہ کمانے کے طور پہ بھی ایسی چیزوں میں ملوث جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. مگر کیا آپ ان آڈیو لیکس کو بنیاد بنا کر یا پھر فورن فنڈنگ کیس کو بنیاد بنا کر کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو اسلام آباد آنے سے پہلے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سیف اللہ نیازی صاحب کو اریسٹ کیا گیا, حراست میں لیا گیا تھا پہلے, آپ نے کہا وہ اریسٹ نہیں ہوئے ہیں, مگر دو اور لوگ جو کہ ظاہر بزنس مین ہیں, طارق شفیع صاحب ہوں, تو انہیں اریسٹ کر لیا گیا. اریسٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا آپ ایک باقاعدہ طور پر گراؤنڈ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا؟ نہیں دیکھیں, یہ سیف اللہ نیازی صاحب ہو گئے یا طارق شفیع صاحب ہو گئے یا ایون عامر کیانی صاحب ہو گئے, اب دیکھیں نا یہ خود بخود ہی جو ہے یہ افواہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم اریسٹ ہو گئے ہیں, حالانکہ جو ہماری انفارمیشن ہے اور ادارے کی طرف سے انفارمیشن ہے کہ جب یہ خبر چلی وہ ان کو شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ نوٹس بھیجا نہیں ہے, دوسری دفعہ نوٹس بھیجا نہیں ہے, تو ان کا یہ مقصد ہے کہ ان کو انٹیروگیٹ کیا جائے. تو انٹیروگیٹ کرنے کے لیے کسی کو بلانا یا کسی کو لانا جو ہے وہ اریسٹ نہیں ہے. اریسٹ جب ہوگی تو وہ باضابطہ طور پہ قانونی. مگر آپ نے کہا نا کہ دو آپشنز ہیں جس کی آپ کو منظوری چاہیے, اتحادی منظوری نہیں دے رہے یا وزیر اعظم منظوری نہیں دے رہے, اور کیا وہ آپشن یہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ ابھی سے تو اس بات کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا, لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ جس دن اس نے دھرنے کی ڈیٹ دے دی اس کے بعد اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوگا, نہ یہ واپس جا سکے گا نہ یہ آگے آ سکے گا. اور اس بارے میں جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ آپشنز ہیں, ان آپشنز کے اوپر ایک پولیٹیکل آپشن ہے اور دوسرا ایڈمنسٹریٹو ہے. اس کے اوپر اگر اجازت مل گئی, اور اجازت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ ایک نیک مقصد ہے. یہ جو انسان ہے, یہ فتنہ خان جو ہے, یہ اس ملک کو افراتفری کے سپرد کرنا چاہتا ہے, یہ ملک میں انارکی چاہتا ہے, یہ کیپٹل پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے. تو کیوں جو ہے وہ تمام پارٹی جو ہے وہ اس بات پہ متفق نہیں ہوگی, اور اگر ہو جائیں گی تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے
یہ تو کہتا ہے نا کہ بس میں جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے وہ بغیر کسی روک ٹوک کے جو ہے وہ میں بس سیدھا ہی آؤں گا. تو اس کو پتہ چلے گا کہ پھر یہ کس طرح سے جو ہے یہ آ سکتا ہے. بہت شکریہ حسن اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. جتنی بھی سیاست ہوتی رہے ایک شخصیت ہے, اگر وہ کارکردگی دکھائیں گے تو نون لیگ کو لگتا ہے یہ اگلا الیکشن جیت پائیں گے. واشنگٹن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. بیانیے کی سیاست جتنی بھی ہوتی رہے مگر نون لیگ نے اگر اگلا الیکشن جیتنا ہے تو ایک شخصیت ہے جن پر وہ سب سے زیادہ انحصار کر رہے ہیں. انہیں واپس لایا گیا ہے, فائنانس منسٹر ہیں, اور پاکستان کی سیاست میں وقت کیسے بدلتا ہے اس کی بھی وہ مثال ہے. 4 سال تک پاکستان کے میڈیا کو ان کا انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب وہ واپس آئے ہیں, ملک کے وزیر خزانہ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسحاق ڈار صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ڈار صاحب ظاہر ہے جب سے آپ واپس آئے ہیں ظاہر ہے ایک سینٹیمنٹ میں بہتری ہے, ڈومیسٹک سینٹیمنٹ میں بہتری ہے, اسٹاک مارکیٹ ریسپونڈ کر رہی ہے, کرنسی مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے کہ 20 روپے 11 سیشنز میں روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے. آج 220 روپے سے بھی ڈالر نیچے آ گیا ہے. مگر انٹرنیشنل کچھ کنسرنز پیدا ہو رہے ہیں کہ فلڈز کے بعد پاکستان اپنی جو بیرونی ادائیگیاں ہیں وہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. خود حکومت کہہ رہی ہے 20 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو گیا. پہلے میں 32 ارب ڈالر چاہیے تھے, اب کتنے چاہیے ہوں گے اور وہ کہاں سے آئیں گے. موڈیز نے بھی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کی. آپ نے آج موڈیز پر تنقید ضرور کی مگر یہ کنسرن تو بہرحال پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان اپنی جو بیرونی ادائیگیاں ہیں اس کے لیے پیسوں کا انتظام کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. آپ تنقید ضرور کر لیں مگر اس کا جواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و صلی علی رسول الکریم. شاہ زیب صاحب بہت شکریہ. میں آپ کے کوشش کروں گا کہ سوال کا جواب مدلل طریقے سے دے سکوں. بیسیکلی یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہے اس میں کافی حد تک پریشانی ہے, اور یہ کوئی اس پی ڈی ایم کی حکومت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ کولیکٹیو جو پچھلے 3.25 سال حکومت سے پہلے کہ جو چیزیں امپیکٹ تھا اس کے نتیجے میں یہ جو آنے والی حکومت تھی یہ پچھلے 6 مہینے اسی کو سورٹ آؤٹ کرنے میں لگی رہی اور کوشش کرتی رہی. ہمارا پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے اور ہے, کم از کم میں جب سے چند دن پہلے میری ذمہ داری مجھے ملی ہے کہ یہ جو ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے اس کو روکا جائے. اس کے بعد اس ٹرینڈ کو ریورس کیا جائے ان ٹرمز آف آل انڈیکیٹرز, اور دے آر آل انٹر کنیکٹڈ. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر روپیہ سلائڈ کرتا کرتا 240 پہ گیا ہے تو اٹ ہیز اے ڈائریکٹ ایفیکٹ آن یور مہنگائی, انفلیشن. تو ہم نے وہی دیکھا کہ مہنگائی بڑھتے 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 یہ قریباً ڈبل ڈیجٹ پہ 27% پہ چلی گئی, اور یہ قریباً کافی 25-30 سال کے بعد یہاں پہنچا معاملہ. تو ایک تو وہ ہے کہ ہماری کلیئرٹی ہے. دوسرا میں عرض کروں کہ میں آپ کو آبویسلی پبلک میں تو نہیں میں ڈیولج کر سکتا یہ ساری تفصیل, لیکن پاکستان روپیہ اس کے ساتھ کھیل کھیلا جا چکا ہے, اور اس کھیل کھیلنے کے چکر میں چند اداروں نے, چند بینکوں نے, چند لوگوں نے اربوں روپے بنائے, لیکن ملک کا انہوں نے سوچا کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا. ہزاروں ارب کا پاکستان کے اوپر قرضہ ایکسٹرنل جو ہے وہ روپوں میں بڑھ گیا 1 روپیہ لیے بغیر. تو یا ہونا کہ آپ کی ریئل ویلیو کی کچھ زیادہ یعنی ادر ڈائریکشن میں ہے وہ کم ہے, اور آپ اس کو دوسری ڈائریکشن میں اپوزٹ ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. روپے کی ریئل ویلیو جسے آپ کو ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں وہ 200 روپے سے نیچے ہے. میں کسی بھی پروفیشنل کے ساتھ آف کیمرہ بیٹھ کے اس کو دکھا سکتا ہوں, شاید اگر مجھے یہ ملٹی لیٹرل ادارے بھی پوچھیں انکلوڈنگ IMF میں ان کو بھی سیٹسفائی کر سکتا ہوں. تو مجھے جو تسلی ہے, اور میں سمجھتا ہوں میں ان کو شاباش دیتا ہوں تمام پلیئرز کو کہ انہوں نے جب یہ فیصلہ سنا کہ جی میں واپس آ رہا ہوں, تو جو کئی ہفتے قریباً 7 ہفتے متواتر ہر دن گر رہا تھا, تو پچھلے منڈے سے آج قریباً 11-12 دن ہو گئے ہیں, ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ آج 9واں ہے, 10واں تھا, تو وہ ہر دن جو ہے وہ روپیہ اپنی اسٹرینتھ کو ری گین کر رہا ہے اور اپنی اصل جو اس کی ویلیو ہونی چاہیے اس کی طرف موو کر رہا ہے.
डॉक्टर साहब आपने जो फरमाया कि मैं इस रुपए के हवाले से भी, क्योंकि ज़रा आपने जो 200 रुपए से नीचे की बात की है और आप कह रहे हैं कि मैं इंटरवीन भी नहीं करूंगा, IMF के प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी भी नहीं करूंगा, मैं उस वाले टॉपिक पर भी आ रहा हूं। बट जो इस वक्त इमीडिएट कंसर्न है, क्योंकि आपने ज़रा मूडीज के ऊपर आज तनकीद की, मगर हमने देखा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कंसर्न का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी शायद जो टारगेट है उससे ज्यादा रहे, 4.3% रहे GDP का, यानी कोई 13-14 अरब डॉलर रह सकता है। मूडीज भी यही बात कर रहा है, बैरूनी अदायगियों में खतरात की बात कर रहा है। हमारे पास इंतजाम है पैसों का या नहीं है? क्योंकि 4 अरब डॉलर जो दोस्त ममालिक ने देने थे वो भी प्राइवेटाइजेशन से मुंसलिक कर दिए। इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में हम जा नहीं सकते, यील्ड्स पहले ही हम देख रहे हैं कि क्रैश ही कर गए हमारे बॉन्ड्स। तो कहां से पैसे आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं आर्जी ना हो ये जो रुपए की इंप्रूवमेंट है। मैं अर्ज करता हूँ जी, इंशाल्लाह आर्जी नहीं होगी शाहजेब भाई। एक पहली बात यह है कि मूडीज़ ने थोड़ा सा प्रोफेशनली हमसे ज़्यादती की है। हमें वो परसों एक ड्राफ्ट, परसों रात को एक प्रेस रिलीज़ भेजते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, आपको एक नॉच डाउनग्रेड कर रहे हैं और आप जो है देख रहे हैं इस पर कोई आपकी कोई सजेशन, कोई वर्डिंग वगैरह में। तो हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब और उनकी जो हमारी टीम है उन्होंने उनसे जूम मीटिंग की और उनसे बातें की कि जी ये इस तरह है, ये इस तरह है। तो उन्होंने जब इनकार किया तो फिर मैंने कल 2 बजे पाकिस्तान टाइम उनका था कि दे विल रिलीज इट। तो मैंने उनसे पहला गिला ये किया कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मैंने एक जिम्मेदारी संभाली है फाइनेंस की और मैं आपसे माजी में भी डील करता रहा हूँ और आपने अगले हफ्ते मुझसे साइड लाइन पे अमेरिका में टाइम मांग लिया है ऑलरेडी, आप मिलना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। तो आपका ये क्या फ़र्ज़ नहीं था कि आप चंद दिन सब्र कर लेते? उन्होंने ये मुझे अपनी SOP के हवाले से बताया कि हम 4 महीने से ये काम कर रहे हैं, 4-5 महीने से ये काम कर रहे हैं। ये इट्स नॉट दैट इट इज़ एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर अराइवल, बट हम 4 महीने से काम कर रहे हैं। तो मैंने जब बैकग्राउंड चेक की अपनी टीम से फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनके जो परसों सवालात थे वो पहला था कि आप तो अपना डेट रीस्ट्रक्चर करने के लिए जा रहे पेरिस क्लब में। ये बड़ा सीरियस नेगेटिव इफेक्ट होता है किसी भी कंट्री को। अगर वो पेरिस क्लब में जाते हुए देखें तो ये रेटिंग एजेंसीज फौरी तौर के ऊपर एक्ट करती हैं और उनको डिग्रेड करती हैं उनकी रेटिंग को। सर ये तो फिर वजीर आजम ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया था, फिर वजीर आजम ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया था, उसी स्टेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में हुआ है आप कह रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में और भी दूसरे बातें लिखी हुई हैं उन्होंने। नहीं सर, एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है। लेट मी दूसरा वो है, वो मार्केट जो है सॉवरन बॉन्ड्स की मार्केट वो एक्सपेक्ट कर रही हैं और ये कोई अनयूजुअल नहीं है, कई कंट्रीज करती हैं कि शायद हम एज ए कंट्री हम वहाँ जाएंगे बॉन्ड इशू होने से 2 हफ्ते पहले बॉन्ड होल्डर्स को उसकी जो यानी मैच्योरिटी डेट है उसको एक्सटेंड करेंगे, उनको ऑफर करेंगे कि आप इसको हम एक्सटेंशन कर दें, हम प्रॉफिट रेट ये देते इंसेंटिवाइज करके। दूसरा एक ये मेजर फैक्टर इसमें है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें वो फ्लड्स की जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस हैं और जो वर्ल्ड बैंक इस वक्त उस पर एक रिपोर्ट 15 अक्टूबर को करने वाली है और जो हमारी अपनी जो है पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव है और गवर्नमेंट है वो ये बता चुकी है कि ये हमारे 30 से 35 बिलियन लॉसेस हैं। तो उनका ख्याल है कि हम अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को वक्त पे मीट नहीं कर सकेंगे, हम खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो मैंने उनको ये उसी वक्त कह दिया जब उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम कई महीनों से कर रहे थे ये काम, फ्लड्स पर्टिकुलरली फ्लड्स के बाद हमारी ये असेसमेंट है। उनका एक प्रोसेस है, उनकी एक क्रेडिट रेटिंग कमेटी है, उन्होंने ये फील किया कि भाई ये अपनी ऑब्लिगेशंस वक्त पे पूरी नहीं करेंगे। मैंने उनको एक चीज़ ये कैटेगरी कही है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ। हाँ, मेरी लास्ट प्रायोरिटी होगी पेरिस क्लब जाना। ये मुल्क की इंटरेस्ट में नहीं ठीक, हमने बिजनेस करना है। जब आप पेरिस क्लब में जाते हैं तो आपके दूसरे जिनसे आप बिजनेस करते हैं वो आपसे बिजनेस करने में रिलक्टेंट होते हैं। मगर आप वज़ीर आज़म तो लंदन पे ये बड़ी अहम बात है, वज़ीर आज़म लंदन होते हुए गए थे, आपने उन्हें ये बात नहीं समझाई थी कि ये वाली पोजीशन हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें नहीं इस तरह नहीं है। नहीं शाहजेब साहब इस तरह नहीं है।
وہ ان کی میرا خیال ہے کہ کچھ مس کمیونیکیشن ہے. ان کو 2 چیزیں بتائی گئی تھی اکنامک ٹیم نے میرے جوائن کرنے سے پہلے, اور وہ ان کی واپسی پہ ہماری بات ہوئی, وہ اسٹیٹمنٹ وہ دے چکے تھے. ایک یہ کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے 11 بلین کے قریب ہمارے بائی دی وے ہیں جو پیرس کلب ملٹی لیٹرل لون جسے کہتے ہیں, اور ان کو بتایا گیا تھا کہ $2 بلین جو ہیں ہمارے, اگر ہم کر لیں تو ہمارا 2 بلین ہمیں اگلے سال جو اس کی پیمنٹس ڈیو ہیں نہیں دینی پڑیں گی. تو میں نے ان کو انسٹنٹلی کہا تھا کہ جس نے بھی آپ کو فگر دی ہے یہ غلط ہے, یہ 1.2 یا 1.3 بلین سے زیادہ نہیں, وہ میں آ کے کنفرم کر چکا ہوں, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتا دیا. دوسرا ان کا یہ تھا کہ یہ جو ہماری فلڈ جو ہے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں, اور جس میں یونائٹڈ جنرل سیکرٹری اور فرینچ پریزیڈنٹ نے ان کو آفر کیا کہ جی ہم ایک گلوبل کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں پاکستان کے لیے ورچولی ڈونیشن کہہ لیں یا گفٹ کہہ لیں, وٹ ایور یو کال اٹ, وہ ہم موبلائز کرتے ہیں. تو ایکچولی ان کا وہ پرٹیکولر وزیر اعظم شہباز شریف کے دماغ میں وہ پرٹیکولر چیز تھی, اس میں 100% کہہ لیں کہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے. ان کو جو یعنی بتایا گیا تو میں نے ان کو ایکسپلین کر دی, ہی از کوائٹ ہیپی. بس صاحب پھر اس سارے سینیریو میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ جب خود بھی جا رہے ہیں, ظاہر ہے آپ نے آئی ایم ایف سے بھی میٹنگز کرنی ہے, ورلڈ بینک سے بھی, ابھی تک ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے تو $2.5 ارب کا اپروول مل گیا ہمیں, مگر ہمارے جو ریزروز ہیں جو موڈیز بھی بتا رہا ہے کہ $8 ارب سے بھی کم ہیں, اور ہمارے خرچے اور زیادہ ہو جائیں گے. ہمیں جو خوراک ہیں ان کی امپورٹس بھی بہت زیادہ کرنی پڑے گی, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ ٹارگٹ سے بہت زیادہ رہ سکتا ہے. تو اس کے لیے اب دوست ممالک نے بھی پیسے نہیں دیے, ہمارے ریزروز بھی بہت زیادہ کم ہیں. تو آپ کنوینسڈ ہیں کہ ہم اس سال کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری کر لیں گے, جو آئی ایم ایف کا ٹارگٹ ہے کہ $16 ارب سے اوپر ریزرو لے جائیں گے وہ بھی کر لیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں, ایک ہماری پہلی ریکوائرمنٹ ہے شاہ زیب صاحب کہ ہمارے ملٹی لیٹرل اور ایکسٹرنل لائبلٹی جو ہیں پاکستان نے جو اگلے 12 مہینے میں دینی ہے وہ $22 ارب ہے, ڈالرز کی بات کر رہا ہوں. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ ہے اور قریباً ان لائن ہے اس وقت, جو پہلا کوارٹر ختم ہوا ہے وہ قریباً 12-13 بلین کا ہے. سو ہم کوئی 34 بلین 35 بلین کی فائنینسنگ ارینجمنٹس کی بات کر رہے ہیں. وہ اگر ہمارا ارینجمنٹ ہوگا تو ہماری کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگی, ہم وقت پہ ساری پیمنٹس کریں گے. لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے 16-17 کے فسکل ایئر میں $35 بلین کی موبلائزیشن کی تھی, اور اس کے ساتھ ہم نے 23 سے 24 ارب کے ریزرو بلڈ کر لیے تھے, جس میں سے قریباً 18 بلین پلس اسٹیٹ بینک کے پاس تھا. ابھی ہمیں ریزرو بلڈنگ کی طرف تو فرینکلی ابھی سپیس نہیں ہے. ہمارا پہلا ہدف جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز طرف ہے $1 کی صحیح مقام پہ دینا, اس کا آپ کو آٹومیٹکلی آپ کی جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی جو فگر میں 200 کے نیچے کہہ رہا ہوں, تو 20% تو آپ کو وہاں سے یعنی آپ کی کاسٹ میں ہر چیز کی جو امپورٹڈ ہے اس میں کم ہو جائے گا. اور پھر آپ آج جو بجلی پیدا کر رہے ہیں, جو آپ LNG خرید رہے ہیں, اس میں بھی آپ کے وہاں میں 20% کم ہو جائے گا. تو ایک تو یعنی آپ ٹرینڈ کو آپ نہ صرف روکیں گے جو اس وقت ڈکلائن ہے, بلکہ آپ اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جائیں گے. جہاں تک یہ آپ نے جو فرمایا, تو یہ ہمارا جو میں اس میں پہلے دن سے یہاں آ کے یہ میرا پرائرٹی ایریا کہ جو میں اس کو پروجیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے ہماری نیڈز کیا ہیں اور ہم نے اس کو فائنینس کیسے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہمیں کوئی دقت نہیں آئے گی. یہ ایک ہاں فلڈز کا ہے, لیکن فلڈز کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ ڈالرز میں تو نہیں ہونی, وہ تو روپا میں ہونی ہے. ہمیں اگر ویٹ زیادہ امپورٹ کرنی پڑے گی, ہماری رائس ایکسپورٹ امپیکٹ ہو جائے گی, ہمیں کاٹن امپورٹ کرنی پڑے گی جو ہرٹ ہو گئی ہے, تو ٹھیک ہے. جی یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, تو دیکھیں there is nothing ideal situation نا, it's not a bank account جو ہم ادھر جائیں یا بینک سے, اگر یہ ایسی ہو یعنی پاسبلٹی تو پھر تو بہت آسان ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ we have to change our macro economic outlook indicators, کہ لوگ ہم سب سے پہلے تو ہم میں کانفیڈنس کریں. وہ کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے جب آپ پیرس کلب جاتے ہیں, آپ لنڈن کلب جاتے ہیں. وہ تو ہم گئے ہیں زندگی میں جب ہمارے اوپر معاشی پابندیاں لگی تھی, ہم نے پیرس کلب بھی کیا, ہم نے لنڈن کلب بھی کیا, لیکن ابھی تو اس ٹائپ کا تو سچویشن نہیں ہے. although ہماری بڑی ٹائٹ اینڈ بڑی فکسیٹڈ اکنامک کنڈیشن ہے,
لیکن یہ کچھ 6 مہینے بلڈ نہیں ہوئی. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ تو آبویسلی 4-5 سال کی جو مین میڈ ڈیزاسٹر ہے وہ اس کا نتیجہ ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر معیشت کوئی 4-5 مہینے میں معیشت کے اتنے برے حالات نہیں ہوتے ہیں جو اس وقت ہو گئے, وہ بات آپ کی درست ہے, مگر اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ کہ آپ کو IMF سے تقریباً تمام انڈیکیٹرز ہی ری نیگوشیٹ کرنے آپ جا بھی رہے ہیں امریکہ, کیونکہ صرف ایکسٹرنل سائٹ پر نہیں, فسکل سائٹ پر بھی ہم نے تو ان سے پرائمری سرپلس پرومس کیا ہوا 153 ارب روپے کا, مگر موڈیز ہی نہیں ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ پرائمری سرپلس بھی 3% نیگیٹو رہے گا, 6.9% فسکل ڈیفیسٹ رہے گا, کیونکہ پاکستان کے خرچے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو آپ یہ تمام چیزیں ری نیگوشیٹ کر کے IMF کو منا لیں گے کہ جی آپ نے ہمارے جو خرچے ہیں اور جو فسکل سپیس ہے وہ بھی ہمیں زیادہ دینا ہے, ایکسٹرنل سائٹ پر بھی ہمیں زیادہ روم دینا ہے؟ میں عرض کر, میری شاہزیب صاحب میری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو میرے پیڈیسیسرز نے, چاہے وہ PTI کی گورنمنٹ ہے یا ہمارے اپنے 6 مہینے ہیں, جو کمٹمنٹس ہو چکی ہیں ہم اس کو آنر کریں. دس از مور آنریبل. ہم اپنے آپ کو ڈبل ایفرٹس کریں, ہم اپنے یعنی موبلائز کریں ریسورسز کو, ہم اپنے ریکوائرمنٹ جو میں نے ابھی تک جو میں نے آپ کو شیئر کر لی ہیں وہ اس کے لیے ہماری یعنی لائن اپ ہوں کہ ہماری فائنینسنگ کہاں سے آنی ہے. کافی حد تک ہے. I think we have done almost 90% work, let me tell you, in last 7-8 days. تو مجھے کوئی اتنی وری نہیں ہے کہ اب اگلے 12 مہینے ہم کمفرٹیبلی نکال نہیں سکیں گے, بلکہ ہم انشاءاللہ جو جہاں ہم چلے گئے تھے اس سے ہم کافی زیادہ امپروو پوزیشن میں, چاہے وہ روپے کی قدر ہو, چاہے وہ آپ کی انفلیشن ہو, چاہے وہ آپ کے بجلی کے بل ہوں, چاہے وہ آپ کے گیس کے بل ہوں, چاہے وہ آپ کی یہ جو ہے نا جی پینک ٹرانزیکشنل سچویشن, یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتی. تو بہرحال باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. مگر ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کو ذرا عوام کو ریلیف دینے کا روم شاید کم ملے, کیونکہ ایک طرف تو جو گلوبل ریسیشن ہے اس کے فیئرز ہیں, پاکستان کی ایکسپورٹ متاثر ہو سکتی ہیں, مگر دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آئل پرائسز, آپ نے پچھلی دفعہ تو عوام کو ریلیف دے دیا, PDL کے تھرو بھی دے دیا, اور آپ نے کہا کہ آپ کے پاس روم موجود ہے اور IMF سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, مگر انٹرنیشنل آئل پرائسز ابھی 2 ملین بیرلز کا کٹ کیا ہے اپنے کوٹے میں اوپیک نے, حالانکہ وہ پہلے اگست میں 3.5 ملین سے بھی زیادہ بیرلز شارٹ تھے اپنے ٹارگٹ سے. تو ہم نے دیکھا ہے $91 فی بیرل WTI چلا گیا ہے, کوئی 97 کے آس پاس برنٹ آ گیا ہے, تو اور گیس کی پرائسز آپ نے الگ بڑھانی ہے, اوگرا کی سمری کو کوئی 4 مہینے ہو گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ آئندہ کہیں IMF کے پروگرام کی خلاف ورزی تو نہیں کر دیں گے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کی ہے؟ آپ دعا کریں کہ ہم, اگر پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں عوام کے اوپر بوجھ پہ بوجھ ہی ڈلتا جا رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے, ہم دیکھ رہے 3-4 سال سے, اور ہم نے اس مونوٹنی کو توڑا ہے اور اس میں کوئی irrational کام نہیں کیا, کوئی ریکلیس کام نہیں کیا. ہم نے بیسیکلی جو میں نے کیا ہے, آپ تو چونکہ پتہ ہے, میں نے میں آن کیمرہ بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس $2.63 عوام کو پیٹرول کی کمی کی سمری آئی تھی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کے ساتھ زیادتی تھی, اور وہ میں نے جب اس کا بریک اپ منگوایا تو $5 10 لیوی تھی, 5 ڈیزل پہ 5 پیٹرول پہ. میں نے کہا بھائی اس کو ختم کرو, یہ اب $2.63 کی بجائے $12.63 سے لوگوں کو دو, ان کو کبھی تو ریلیف, کبھی تو ان کو ہم سکھ کا سانس دیں. انہوں نے مجھے یہی پوچھا جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے کہ بھئی اس کے کرنے سے جو ہمارا ریونیو لاس ہوگا پیٹرولیم ڈیویڈنڈ لیوی سے, وہ آبویسلی مجھے سیٹسفائی کرنا ہوگا IMF کو. تو اس کے میرے پاس 2-3 یعنی ہیں حل, اور ان کو سیٹسفائی کرنے کے جینون ایشوز کو حل کرنے کے لیے میرے پاس ہے اس کے جوابات. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ کوئی 7 ارب روپے آپ نکال سکتے ہیں, اور آپ نے جو کوارٹر کے آپ کی کا ریونیو ہے وہ بھی ٹارگٹ سے زیادہ ہے, مگر ایک اور مسئلہ ہے, آپ نے کہا سیلاب کے بعد عوام ویسے اتنا بھگت رہے ہیں, تو میں چاہتا تھا کہ ان کو ریلیف دیا جائے. اب ظاہر جس کی جتنی بڑی گاڑی ہے اس کو تو بڑا ریلیف مل گیا, اگر آپ نے سیلاب زدگان کو دینا تھا تو زیادہ بہتر نہیں تھا ٹارگٹ سبسڈی اور زیادہ دے دیتے, کیونکہ ہائی سپیڈ ڈیزل اور ہم نے دیکھا ہے پیٹرول کی جو کنزمپشن ہے اس میں ایئر آن ایئر 26% اور 22% کی کمی ہے. اس کا مطلب ہے اس کا امپورٹ پر بھی پریشر پڑتا ہے. تو غریب آدمی کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں, کیونکہ جتنا امیر ہوتا ہے, جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے, اس کو اور زیادہ سبسڈی مل جاتی ہے, اس کو اور زیادہ اس 7 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. دیکھیں آپ صحیح کہتے ہیں, پھر شاید یہ نہیں سے میٹر آف ڈیبیٹ کے پرائرٹیز والی بات ہے کہ آپ اگر اس میں تو ہم دے ہی رہے ہیں, جو فلڈ کی جو اناؤنسڈ ہے ریلیف ٹو دی ریسیپینٹس, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پیسے جو ہے قریباً 50 ارب کے قریب, میں اس کی بھی ایک میٹنگ کی ہے زوم پہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ, حبیب بینک اس میں ہمارا ڈسبرسمنٹ ایجنٹ ہے ان کے ساتھ.
تو بیسٹ کی لوگوں کو ساتھ بلایا, تو میں نے اس کو ریویو کیا ہے. جو 50 ارب حکومت نے اناؤنس کیا تھا پورے سے پورے 25,000 روپے, اس میں تو قریباً 92% ڈسپرس ہو چکا ہے. اس میں تو صرف قریباً 5 بلین رہ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کا اپنی اپنی سوچ ہے. میرا خیال ہے کہ جی جتنا ہم نے اس کو انکریز کیا ہے, یہ 5-7 ارب ان کو اگر وہ ادھر دے دیتے تو چلیں, لیکن شاید اس سے لوگوں کو زیادہ خوشی ایک نفسیاتی فیل گڈ فیکٹر ہے. وہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی شکر ہے وہ جو ہر دفعہ ایک بری خبر سننے کو ملتی تھی وہ رک گئی ہے. اور یہ نہیں, ایسے نہیں کو آرٹیفیشل نہیں روکی. میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ ہم نے اس کا جو دیکھیں یہ نان ٹیکس ریونیو ہے, پی ڈی ایل, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, آپ کے اسٹیٹ بینک کے پروفٹس, آپ کے جو او جی سی سی ایل, پی پی ایل جو حکومت کے ادارے ہیں پروفٹس, وہ ڈیویڈنڈس, تو یہ تمام نان ٹیکس ریونیو ہے. تو ریونیو سائڈ پہ تو ہم نے 27 ارب اوور پرفارم کیے پہلے کوارٹر میں. اور ادھر جو ہے ادھر بھی میں نے, چونکہ یہ نان ٹیکس انویلپ سے ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, اس میں کسی اور مد میں نے اس سے قریباً دگنا تگنا میرے پاس سپیس موجود ہے. تو یہ اتنا ہارڈ فاسٹ نہیں ہوتے آئی ایم ایف, ان کا مقصد ریونیو ہے. تو ریونیو میں ان کو دوں گا نا جی, ریونیو تو میرے پاس اویلیبل ہے, تو میں ان کو ریونیو دکھاؤں گا بھی یہ آپ چیک کر لیں. تو یہ ہم نے خود اپنی انٹرنلی ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کرتے ہیں. اگر انہیں شاید بات بھی نہ مجھ سے کرنی ہو, دے نو آئی مین اے سیریس بزنس, اور وہ 25 اکتوبر کو آ ہی رہے ہیں اپنے نیکسٹ ریویو کے لیے, لیکن ہم خود ہی اپنے آپ کو آپس میں ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کا یہ آئی ایم ایف خراب ہو جائے گا. تو if you were at IMF you will certainly think why not I ask, لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی یہ امپورٹنٹ پوزیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو آپ نہیں پروگرام کو ڈسٹرب کریں گے, جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کریں گے. آپ کنوینس بھی ہیں کہ 200 روپے سے یہ نیچے آئے گا, اور انٹروین بھی نہیں کریں گے, ریزروز بھی نہیں استعمال کریں گے, آئی ایم ایف کی شرائط بھی نہیں. صاحب کب تک کا پھر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ یہ 200 روپے سے نیچے آ جائے گا وداؤٹ انٹروینشن ڈالر؟ میں جس سپیڈ سے وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, خود ہی کر رہے ہیں نا, میں تو جیسے آپ یو کین کنفرم کہ ہم کوئی انٹروینشن نہیں کر رہے. اور میں جہاز میں جب اناؤنس ہوا کہ میں نے بورڈ کیا, تو اللہ ان کو بھلا کرے, انہوں نے اپنا, کیونکہ یہ میں نے 2 دفعہ دیکھیں وہ جو پلیئرز ہیں مارکیٹ میں وہ وہی ہیں, وہ ڈفرینٹ نہیں ہیں. اور 2 دفعہ ڈیل کر چکے ہیں زندگی میں میرے ساتھ قریباً پچھلے 25 سال میں, 98-99 ورس سینکشنز, اور 2013-14 میں جب میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو تھے وہ ٹوٹلی پاکستان واز انسٹیبل, اور پریڈکٹڈ تھا ڈیفالٹ نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آتی. یہ فیبری مارچ 2013 میں پریڈکٹڈ تھا کہ جی ڈیفالٹ پہ جائے گا. تو الحمدللہ تو میرا اپنا ایک سلسلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 1-2 دفعہ آن کیمرہ میں نے ان کو کنوے کیا ہے, آج بھی کنوے کر رہا, شکریہ کہ انہوں نے خود وہ کام کیا پاکستان کے انٹرسٹ میں جو میں نے ان سے کروانا تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے پیس میں کر رہے ہیں. I don't want to push them کہ جی ایک ہی گو میں کر دیں, فلان ڈیٹ تک کر دیں, but I think it will be matter of days, دنوں کی بات ہے, ہفتوں کی بات نہیں ہے. یہ اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرویو نہیں کریں گے, کیونکہ ادروائز اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھا کہ شوکت ترین صاحب بھی دیا کرتے تھے, اس سے پہلے سعد عمر صاحب نے بھی دیے, مفتی اسماعیل صاحب نے بھی دیے, مگر مارکیٹ میں ڈالر نہیں ایڈجسٹ ہوتا تھا, نہیں نیچے آتا تھا. آپ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد آ رہا ہے, مگر یہ ٹیمپرری نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کے مسائل ہیں. آپ کو نہیں لگتا ٹیمپرری ہے جو بھی ہو رہا ہے, اگر آپ کے فیل گڈ فیکٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے تب بھی ٹیمپرری ہو رہا ہے؟ نہیں, ٹیمپرری اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس کی ریئل ویلیو نہیں ہے. شاہزیب صاحب پلیز بیئر ود می کہ اس کی ویلیو نہیں ہے. یہ اسپیکولیٹو اینگل ہے, یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے, یہ لوگوں کی فرسٹریشن اور لوگوں کی یعنی کہہ لیں کہ نفسیاتی ہے. میں آپ کو ریزنز بتاتا ہوں. انڈیکیٹر آپ کو بھی پتا ہے ماشاءاللہ, یو آر ویری ویل ریڈ اینڈ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جب میں آیا ہوں اس سے 1-2 دن پہلے تک انٹر بینک کا اور اوپن مارکیٹ کا فرق 12 روپے تھا. یہ دس انڈیکیٹس کے ڈیمانڈ ہے, لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ روپیہ جو ہے مزید نہیں گرے گا, اور وہ ڈالر اکٹھے کر رہے. پچھلے یعنی 2 دن پہلے یہ کنٹریکٹ ہو کے 1 روپیہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو پتا کہ بھی روپیہ اگر گرے گا نہیں تو بڑھے گا بھی نہیں. سو دی ڈیمانڈ یعنی کمپریس ہو گئی ہے. لوگوں میں اب نفسیاتی طور پہ وہ نہیں ہے کہ جی آج ہم ڈالر لے لیں, اس نے اگلے ہفتے میں 20 روپے اور بڑھ جانا ہے, یہ 10 روپے اور بڑھ جانا ہے.
तो वो तो अपनी, कई लोग तो अपनी सेविंग्स डॉलर में रख रहे थे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मुझे कल किसी ने बताया जो इस यानी बिजनेस फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम करते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि अब ये सिचुएशन आ गई है कि जो लोग, अगर आप कैश डॉलर आप बेचने जाएं तो आपसे कोई 219 में खरीदने के लिए तैयार नहीं है, आपको 10 रुपये कम दे रहे हैं। व्हाट डज इट इंडिकेट? आप माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं। दैट मीन्स के द मार्केट एंड द पीपल, प्लेयर जो है, जो इसमें डील करते हैं, जो इस बिजनेस के हीरो हैं, उनको पता है अब कि उस तरफ जाना है, तो वो 10 रुपये नीचे कम खरीद रहे हैं डॉलर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये उम्मीद करते हैं कि हम IMF की जो मुआहदा है उसकी पासदारी भी करते रहेंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब कह भी रहे हैं। मगर जाहिर है मार्केट में सट्टेबाजी की और स्पेकुलेशन की नहीं इजाज़त होनी चाहिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसकी इंटरवीन किए बगैर और IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी किए बगैर हम ये नहीं करने देंगे। आज में इतना।